میں کیوں غم مناؤں، مرنے والا تو شیعہ ہے، اور جب اہل سنت شہید ہوئے تو وہ غم نہیں منا رہے تھے بلکہ ظلم میں ساتھی بن چکے کہ مرنے والے اہل سنت ہیں۔ اسی کشمکش میں دونوں نے اپنا نقصان کیا۔ شیطان نے اس کو مروا کر اس سے ظلم کروایا، پھر اس کی باری آئی تو اس سے ظلم کروایا، اور آج بدلہ لینے کا دن ہے نا، لے لیں بدلہ۔ دعا کر رہے ہیں وہ واصل جہنم ہو، وہ فلاں ایسے ہو جائے۔ اس سے بڑا میرے پاس جواب نہیں تھا کہ 180 بچیاں جب 7-8 سال سے لے کر 12-13 سال ان کی عمر ہے، بلوغت کی شاید وہ بھی عمر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے قلم اللہ نے اٹھا لی تھی، ان کو تبھی اصلاح کی جا سکتی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا، پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں لگائیں، ساتھ کمپیریزن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب زینب بہینہ مدینہ میں زخمی ہو کر مکہ والوں نے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی نا، کہ میں نبی تمہاری بیٹیوں کے سر پر دوپٹے دیتا رہا، میں تمہاری بیٹیوں کے لیے وہ جو زندہ درگور ہوتی تھی، میں ان کے لیے عزت کا سما حکم احکام بتاتا رہا، اور میری اولاد کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو۔ اسلام کے اندر پڑھ کے دیکھیں نا آپ، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم، تاریخ اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھتی، لیکن ایک آواز پر جب راجہ نے غالباً راجہ دہر اس نے اس بیٹیوں کو، مسلمانوں کو، جب وہ کشتی پر، وہ قافلے پر اس نے وہ سارا کچھ حملہ کیا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا، تو انہوں نے آواز دی تھی، وائے حجاج، تیرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی بیٹیوں پر ایک کافر یہ کام کر جائے، یہ ظلم کر جائے، یہ گھٹیا پن کر جائے۔ اس نے ایک لشکر بھیجا راجہ کے خلاف، وہ لشکر فتح یاب نہیں ہوا، اس نے ایک اور لشکر بھیجا، وہ بھی فتح یاب نہیں ہوا، شکست ہو گئی۔ بادشاہ نے منع کر دیا حجاج سے کہ دوبارہ کوئی لشکر نہیں بھیجنا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمہ اللہ، وہ 17 سال کا نوجوان، پاکستان میں بھی اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بننا تھا، اس کو کمان دی، لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور کہا بادشاہ سے کہ میں یہ لشکر بھیج رہا ہوں، اگر میرا یہ بھتیجا ناکام ہوا، اس بہن کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا، تو مجھے جو مرضی سزا دینی ہو دے دیجیے گا، لیکن میں مسلمانوں کی بیٹی کی مدد کے لیے ضرور قافلہ بھیجوں گا۔ احساس خاندانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، یہ امت ہے، اختلاف ہوں گے آپ کو، صحابہ کی ذات پر ہوں گے، صحابیات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ اختلاف برائے اصلاح رکھتے تھے، کہ جو ہمارے کفری عقیدے کے لوگ رکھتے ہیں نا، ہمیں اختلاف ہے ایران کے عقائد کے ساتھ، لوگوں نے مجھ پر نا فتویٰ فوراً جڑ دیا اور بد دعائیں دینا شروع کر دیں کہ اللہ آپ کا انجام رافضیت کے ساتھ کرے۔ میرے پاس میسج موجود ہے، کامنٹس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے میں الحمدللہ اہل توحید میں سے اور قرآن و سنت پر چلنے والا ہوں، مجھے جاننے والے بھی ساری زندگی ان کے ساتھ پڑا ہے، ان کے شہر میں رہتے ہیں، لیکن ایک بات ہوئی تو انہوں نے اسلام سے، سلفیت سے نکالا اور کہاں پھینک دیا۔ میں نے صرف حمایت جو ہماری ہے وہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہم نے ظاہر کی کہ یار وہ کفر کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ وہ کتے مر جائیں جو کافر ہیں، جنہوں نے غزہ کے اندر بچوں کو بغیر کسی سلفی، سنی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ کے ہماری مسجدوں کو انہوں نے بالکل شہید کر کے ان کے خون کے ساتھ ان کے کھیلتے رہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امت بن کر جینا سیکھیں، اصلاح کا پہلو آخر تک رکھیں۔ امام احمد بن حنبل کتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ ان کا عقیدہ، سوچ، فکر، ان کا یہ سمجھیں کہ اس بات پہ ڈٹ جانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ بادشاہ اور سارے علماء بدل گئے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی مخلوق۔ اکیلے احمد بن حنبل یا کچھ ساتھی جو ان کے ماننے والے تھے، جیل میں ڈالا، سزائیں دی، کوڑے مارے، اتنے سخت کوڑے، وہ کوڑا عام کوڑا بھی، حالانکہ عام کوڑا بھی بڑا زخم ڈالتا ہے انسان کے جسم پر، اس کے آگے لوہے کے بنا کر موٹائی، وہ اس کے اوپر جلد لوہے کی، وہ کوڑے مارے جاتے۔ لیکن جب وہ آزاد ہوئے، ایک بادشاہ نے جب بعد میں آ کر ان کو چھڑوایا اور قرآن اللہ کی کتاب پر اتفاق ہوا، تو بتایا اس بادشاہ نے کہ لاؤ ان مولویوں کو جو کہتے تھے اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تب کیا کہا تھا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ ہو گئی، بس میرا ان سے کیا اختلاف، میری ان سے کیا لڑائی، میں ان سے کیا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو عقائد سکھائیں، آپ نظریہ سکھائیں، ان کو حق سچ بتائیں، جہنم میں داخل کر کے نہیں۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے جنت جہنم کا، نہ کوئی کسی مسلک کے لیبل سے جنت جہنم میں جا سکتا ہے، وہ نیت پر، اعمال پر فیصلے ہوں گے۔
دیوبند شہر کا رہنے والا قرآن و حدیث پہ چلتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے نا، بڑا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یہ آپ تو خوشی سے بھر جانے چاہیے تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافر مارے گئے، 70 کافر جہنم واصل ہوئے، 70 پکڑے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میں بھلا ان کو مارنے کے لیے آیا تھا، مجھے اللہ نے ان کے قتل کے لیے تھوڑی بھیجا، میں بدلے لینے کے لیے تھوڑی بنایا گیا ہوں، میں تو اصلاح کے لیے، میں تو چاہتا تھا یہ لوگ جنت میں چلے جائیں، میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں ان کا خون بہاؤں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ان کو، وہ قرآن کے ایک لفظ ہے نا، شفا حفرۃ من النار، جہنم کے دہانے پر تھے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر لاتے رہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے لوگ ہر وقت نفرت 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 لگائیں فتویٰ بھائی جس پہ جو لگانا ہے، میرے بڑے عقل مند بھائی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں جو سبق سیکھا ہے، میں نے جو قرآن و حدیث، اور اللہ جزا دے اس ہمارے استاد ہیں امیر محترم ہیں، بڑی تربیت کی انہوں نے فرقہ وریت کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے، ورنہ ہم میں بڑے جذبات تھے، ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ رفع الیدین قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں، جی ثابت کر سکتے ہیں کتنی حدیثیں ہیں، آمین کہنا کیسا ہے، یہ بڑے بڑے مولانا ان کی تقریروں کا سارا مسئلہ یہی ہے، کیونکہ ہر مسلک میں آج کل ذاکرین میں شیعہ ہے، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پہ لعن تان کر کے وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین سے دور کر کے اللہ کی لعنت کا مستحق کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اصل اہل التشیع ہے، میں جن کو ہم بھی ملتے ہیں، وہ آپ ان سے ملیں، وہ اس عقیدے کو نہیں پسند کرتے، لیکن جو مشہور جن کی تقریریں چلتی، جو زیادہ بولار ہوتے ہیں، وہ ہر مسلک میں وہ پریزنٹ ہی عجیب قسم کا اسلام کرتے ہیں۔ تو اختلافات رکھیں، ہر چیز کریں، لیکن کفر کے خلاف اللہ کے لیے ایک دیوار بن کر، قرآن کے اندر حدیثوں میں کتنے انما المؤمنون اخوہ، ہر بندہ ہر مسلک اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، پھر بھائی کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم اخو المسلم۔ پھر ایک حدیث آتی ہے یحب لنفسہ، تم مومن ہی نہیں تب تک جب تک تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، لأخیہ، وہ پسند اپنے بھائی کے لیے بھی کر لو، یہ حدیث کے الفاظ۔ وہ قرآن کا جو فیصلہ ہے نا اخوت کا، اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے غالباً صحیح مسلم میں، وہ بڑی سخت ہے، اور میں لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم محبت نہ کرو آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہنی عورت جس کا پاگل پن تھا، یعنی ذہنی مریض عورت جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، مینٹل، اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں وہ بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے روک لیا، ہم ڈر گئے کہ یار کوئی نقصان نہ دے دے، کوئی ایسی بات نہ کر دے نبی کو۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے بٹھایا، باتیں شروع کر دی بازار میں، نبی پاک نے اس کی بات سنی، وہ کیا کہنا چاہتی کیا ہے، اور یہاں پر دعوت دینی طریقے سے دیں۔ وہ ایک صحابی تھے نا جس نے مسجد میں پیشاب کیا، بڑی معروف حدیث ہے، وہ گاؤں سے ہے، باہر سے، ان کو نہیں لم تھا مسجد میں اس جگہ پر نکر میں صحیح نہیں بیٹھنا چاہیے، مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، ہمارے جیسا آج مسجد میں کوئی پیشاب کر کے دکھا ہے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، دین ایمان سب ختم، محلے سے بھی نکال دیں گے، کوئی ظالم ہے۔ وہ صحابی سے مسجد میں پیشاب کیا، بیٹھ گیا، سارے صحابہ بھاگے، جذبات ہوں گے نا مسجد نبوی میں، اس طرح ہم انسان کفیت دیکھ، او بھائی، عمر جیسے صحابہ وہاں موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ڈانٹا ہوگا انہوں نے، پیچھے سے ایک نرمی سے آواز آتی ہے کہ نہیں کوئی کچھ نہ کہے، ان کو، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہ کوئی کچھ نہ کہے، سب کو روکو روکو روکو، اسے کرنے دو پیشاب۔ اس نے پیشاب کیا، وہ فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول اس پہ خود بہایا، اور بہانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے اپنے قریب کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد میں کھڑے ہو کر اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسے کام نہیں کرتے، یہاں انسان کو پیشاب نہیں کرنا ہوتا، یہ پاکیزگی والی طہارت والی جگہ ہے۔ اس نے سمجھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اندر سے احتیاط کروں، نماز کھڑی ہوگی، مکمل حدیث پتہ ہے کس طرح ہم نے بس یہاں تک سنی ہے کہ آقا نے پانی بہا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کھڑی ہوئی، پھر ایک شخص آواز دے کے کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، تو آقا نے کہا یہ دعا کس نے کی تھی؟ وہ ڈر گیا پھر کہ پتہ نہیں پھر کوئی غلطی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھایا، وہی صحابی جس نے پیشاب کیا تھا، یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی تھی، فرمایا اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی، اتنی بڑی، تو کہہ سکتا ہے اللہم ارحمنا، اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ جب مجھ سے غلطی ہوئی تو سارے صحابہ تو ڈانٹ رہے ہوں گے نا، کھینچ رہے ہوں گے، اوے رک،
صرف ایک اللہ کے سلام کی آواز تھی اور میں کچھ نہ کہو تو میرے دل سے دعا بھی اپنے لیے اور آپ کے لیے نکلی. دعائیں لینا، کسی کا سہارا بننا. یہاں فتوے مسائل عبداللہ بن ابی کا السلام نے جنازہ پڑھا دیا، اپنا کرتا دے دیا، اپنا لعاب اس کے منہ میں لگا دیا، جنازہ پڑھا کے قبر میں اتار دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ منافق کی بخشش نہیں ہے. جو سمجھتا ہے، جو ہر چیز سمجھنے کے باوجود ایسا کرے، بے شک وہ منافق ہے، جو اوپر سے اور اندر سے اور ہو. لیکن کوشش ٹرائی تو ہونی چاہیے نا، بار بار کوشش. وہ ایک شخص زنا کی خبر لایا اپنے بارے میں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پھیرا اس سے کہ یار شاید بات پھیر جائے، کوئی اور بات ہو جائے. وہ دوسری طرف آ گیا، مجھ سے گناہ ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر نبی السلام سے ایسی بات ہوئی تو اللہ کے وسلم کوشش کر رہے تھے کہ یار کسی طرح سے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ شاید نشہ تو نہیں کیا ہو. نہیں، نشہ بھی نہیں کیا ہو. یہ انداز ہونا چاہیے کہ یار کسی کا گناہ کسی کا ہے، پتہ لگا. ہم مانتے ہیں عقائد میں لوگوں کی صلاح نہیں ہے، لیکن ایسے کیسے اصلاح ہوگی؟ ایک شخص نے کڑا پہنا ہوا ہے، اب وہ اٹھ جائے میرے دسترخوان سے، تو نے کڑا پہنا، میرے نیڑے نہیں آنا. آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک شخص قبر پرستی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو موقع دے آپ سے بات کرنے کا. میرا خود ایک دوست تھا کالج فیلو میں، ہم اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اہل تشیع تھا، امہات المومنین کے بارے میں اس کا عقیدہ جو دنیا میں معروف ہے. میں سب بیٹھتا اٹھتا، ہم نے کبھی اس سے غصہ نہیں کیا. وہ خود سوال کرتا تھا. ہم نے اسے 2 سیمسٹر تقریباً 1 سال کے اندر ہی گپ شپ کرتے باتیں کرتے اس حد تک لے. وہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا یار ماں عائشہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ نبی کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیسے اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ تعالیٰ ناپاک عورت کو لا سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ اختلاف ہے مجھے کہ یار ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن باقی بھی ٹھیک ہے، نبی کے صحابہ تھے یار، میں ان کو صحابہ مانتا ہوں. اب میں اسے کہتا کہ نہیں تو ایسے ہے، نکل فلاں ہے. ہمارے پاس ایسا بھائی جان دعوت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بڑی جگہ پہ نبی اسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، یعنی علم دیا، نبوت دی. پھر ساتھ اللہ ایک لفظ کہتے ہیں والحکمہ، حکمت عطا فرمائی. آپ اختلاف برائے اصلاح رکھیں، اختلاف برائے نفرت نہیں. اور میں ایران کے ساتھ اس وجہ سے ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اسرائیل کے مقابل، امریکہ کے مقابل ایران کو فتح دے دیں. اللہ اسرائیل کو نست و نابود ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے کہ اللہ اس کو برباد کر دے. امام بخاری نے تو اس پر مکمل تفصیل سے بات. لوگ کہتے ہیں جی شہید نہیں کہنا چاہیے، پھر ویسے آپ اس کو پھر سپورٹ کرتے رہیں. شہید کا بھائی کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ کسی کے پاس ہے حق کوئی بندہ اپنا اختیار بتائے کہ وہ بتا سکے کہ ہاں میں اس کی شہادت کی؟ ایک عمومی بات چلتی ہے معاشرے میں، جس طرح بڑے اچھے طریقے سے ہمارے عالم دین نے بھی سمجھا کہ دیکھیں ملک کی شہادتیں ہیں. بندہ کہتا ہے جی بم بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے. اب جا کر ان کا چیک کریں گے کہ ہاں دسو بھائی تھوڑا کیڑا مسلک سی، میں تو شہید لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. یار جو مرضی ہے بھائی، جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، جو نہیں کامیاب، جو اپنی زندگی گزار کے ویسے گیا وہ بھگتے گا. ہم امت کے طور پہ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اتحاد امت بڑا ضروری ہے. اتحاد امت کے لیے جئیں، انشاءاللہ آپ کی دعوت لوگوں کے سینے میں اترے گی. کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو حق سچ اس کا دل ایکسپٹ نہ کرتا ہو. وہ نہ بھی آپ سے اقرار کرے، کہے گا ضرور کہ یار یہ بات اس نے سچی کی ہے، یار وہ میرے ساتھ رہتا ہے تو مجھے اس کی بات سننی چاہیے. اگر نہیں کریں گے نفرت ہے اور میں تو ثابت کرنا جی پورے جانچ میرا مسلک ہی حل ہے. کسی کا ذاتی مسلک نہیں، اللہ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، یہی دین ہے. اور میں سب سے کہہ رہا ہوں اہل تشیع کوئی بھی ہوں، اپنی اصلاح کریں. صحابہ کی عزت اس قرآن میں ہے، سیدہ کی عزت سورۃ نور کی آیات ہے. یہ سارا کچھ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ بچے خود آپ سے نفرت کریں گے. اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنے والا بنائیں. آپ کو اہل بیت کی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین کی عزت ملے گی. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کا اللہ اس طرح تذکرہ کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کی مہر ہے. تو ہم سب اپنی ماں عائشہ کا بھی احترام کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری ماں ہے. ہم اپنے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا کر دے.